تم اکثر مایوس بیٹھے رہتے ہو نا، اور یہ بھی تو سوچتے ہو نا کہ کوئی نہیں ہے تمہارا، تو سنو، ایسے مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو یہ بے چینی تمہیں کیوں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم بار بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت ہی سزا نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، بس ایک دفعہ اس کی سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہت کو چاہو، پھر تمہیں وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب اللہ کارساز ہوگا۔ چہرے پہ پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ تو بتاؤ اس دل کو، جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کے 2 حصے بنا سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے، تو بہت سی رحمتوں سے بھی تو نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے، تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا تو کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں نا، اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں ہو شاید، تمہارا رب تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ لو، تو ہر چیز جو ابھی تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں، وہ بھی تم پالو گے۔ وہ تو بس انتظار میں ہے کہ کب تمہارے لیے بہترین وقت آئے گا، اور وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز معجزے کے ساتھ تمہارے پاس لے آئے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ محترم ناظرین، میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر دعا پوری کرے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کچھ اچھا لگا ہو تو پلیز کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔